کہانی کا عنوان عشق آتش قسط نمبر 8۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ انٹرکام کی بیپ پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں اندر بھیجو اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انٹرکام پر طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائلیں سمیٹنے لگی۔ یس میڈم۔ ذرا دیر میں ایک ادھیڑ عمر صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجیے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کورٹ کارپوریشن کو آج ہی فیکس ہو جانی چاہیے، اور اگر پاپا میرا پوچھیں تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1 ڈیڑھ گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے دونوں فائلیں ان کو پکڑائیں، پھر بیگ کا اسٹرپ کندھے پر ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھائیں، فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے ہسپتال میں ہے آغا خان؟ سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا تھا، اور فائزہ کے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر پوچھا، شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتہ کی رات کو ہوا تھا، اور شان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہی ہے۔ انکل کو ہسپتال بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں۔ فائزہ نے اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا، بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہاسپٹل میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا ہی کچھ ہوش ہو۔ وہ شایان کا احوال کیا سنتی؟ ابھی تک اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی، تو پھر اس نے پوچھا، فائزہ کیا واقعی شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویکینڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ، شایان صاحب پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی، مگر کیا میرے رت جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے، اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ بدستور سامنے دیکھتے ہوئے بولی، اور فائزہ کے اترتے ہی وہ زناٹے سے گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تھی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، خدیجہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پر ہیجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ پر پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان، اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے، لفظوں کا آزار دے جاتے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے،
مگر اب کیا کروں، خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا رند گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں؟ میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا کیا حق تھا تمہارا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی۔ بہت سوں کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شیان۔ نہ میں روں گی اور نہ میں تڑپوں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر پیشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹھری بنی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا بھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال کر لے لے۔ پھر کچھ وقت ہی صحیح، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چت لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے پر پسماندگی تو کم ہو گئی تھی، مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ ہی گئی۔ عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی، اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نور الہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھا۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔